لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. خرانی عزیزان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. درس ہمارے تاریخ اسلام ہے اور ہم نے پچھلے درس میں جو ہے وہ 7ویں امام کی تاریخ پڑھی تھی، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی. آج ان کے بیٹے، ان کے فرزند امام علی رضا علیہ السلام کے ہمیں سوانح حیات کا مطالعہ کرنا ہے کہ 8ویں امام نے، ہمارے امام ہاشم نے کس طرح سے زندگی بسر کی تھی، اور ان کی جو انٹروڈکشن ہے مختصر طور پر اس کی طرف ہم روشنی ڈالیں گے. آگے بڑھتے ہیں کہ امام علی رضا علیہ السلام کی والد جو تھے وہ دادا جو تھے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام تھے، اور ان کی دادی ام فروہ بنت قاسم تھی. وہ ان دونوں کے پوتے تھے، اور ان کے والد گرامی آپ سب جانتے ہیں کہ امام کاظم علیہ السلام، اور ان کی والدہ کا نام نجمہ خاتون تھا. امام کی ولادت جو تھی وہ 11 ذوالقعدہ 148 ہجری کو ابوا، یعنی کوئی مقام تھا جو مکہ مکرمہ کے درمیان، مثلا مدینہ و مکہ کے درمیان ایک جگہ تھی ابوا، وہاں پر ان کی ولادت ہوتی ہے. اور شہادت امام کی جو ہے وہ 23 ذوالقعدہ کی ہے 203 ہجری، یعنی 55 سال کی کلن زندگی امام نے بسر کی تھی. اور امام کی جو شہادت تھی وہ مامون رشید کے توسط سے ہوئی تھی کہ اس نے زہر دے کر امام کو مقام خراسان میں، کہ امام خراسان اس نے بلایا تھا، اور اس طرح سے امام کو اس نے زہر دے کر شہید کر دیا. خوب، پھر امام کی جو قبر مبارک ہے وہ بھی مشہد مقدس میں ہی ہے، ایران میں. اور اپنے آباء و اجداد کی طرح امام منصوص معصوم عالم زمانہ اور افضل کائنات ہے، یعنی جس طرح سے ان کے آباء و اجداد، جس طرح سے سارے ان کے رسول خدا سے لے کر 7ویں امام تک جس طرح سے عالم و فاضل تھے، اسی طرح سے امام بھی عالم و معصوم اور منصوص تھے، افضل تھے. کائنات میں ہر شخص کے اوپر وہ افضل و مقدم تھے. امام کی خاصیت یہ بھی تھی کہ امام جو ہے وہ دنیا کی تمام زبانیں جانتے تھے، علم غیب سے آگاہی رکھتے تھے. امام کی ولادت 15 دن پہلے آپ کے جد بزرگوار یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہوئی تھی. یعنی امام کے جو دادا تھے وہ امام کی ولادت کے 15 دن پہلے ہی انتقال کر گئے تھے، جن کی آرزو تھی، یعنی ان کے دادا کی آرزو، چھٹے امام کی یہ آرزو تھی کہ اپنے اس فرزند کو دیکھ لیتے، جیسا کہ آپ نے اپنے فرزند حضرت موسیٰ کاظم سے فرمایا تھا کہ ان قریب تمہارے یہاں ایک فرزند پیدا ہونے والا ہے جو عالم آل محمد ہوگا، کاش میں اس کے زمانے کو درک کر لیتا. یہ امام کی خواہش تھی جو امام نے اپنے بیٹے کے سامنے اظہار کی تھی. امام کے جو والد گرامی تھے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے لوح محفوظ کے مطابق اور جو معین کیا گیا تھا رسول اکرم سے موافق آپ کا نام اسم علی رکھا. آل محمد میں تیسرے علی ہیں. آپ کی کنیت ابو الحسن تھی، اور امام کے القاب جو تھے، جو مشہور القاب تھے، صابر، ذکی، ولی، رضی، وسیع، یہ سب مشہور القاب تھے. اور رضا، یہ سارے جو ہے امام کے القاب ہیں. امام علی رضا علیہ السلام اپنے والد بزرگوار امام کاظم کی موسیٰ کاظم کی جو 183 ہجری میں شہادت کے بعد، جب ان کے والد گرامی شہادت پا گئے، اس کے 30 سال کی عمر میں عوام کی ہدایت و رہنمائی کی ہے. یعنی جب ان کے والد گرامی کا انتقال ہوا تھا تو امام علی رضا علیہ السلام 30 سال کے تھے، اور
انہوں نے سارا فریضہ سنبھالا اور اپنے منصب امامت پر فائز ہوئے تھے، اور آپ کا جو دورہ امامت تھا 183 ہجری سے لے کے 203 ہجری تک تھا، یعنی 20 سال پر محیط تھا۔ خوب، اب امام کی والدہ گرامی، مطلب یہ جو انٹروڈکشن تھا وہ امام کا ایک پرسنل چیز تھی کہ کتنی زندگی امام نے بسر کی، ان کے والد گرامی کے ساتھ انہوں نے کتنے سال تک زندگی کی ہے، ان کے دادا کی خواہش کیا تھی، اور کتنے سال یعنی 20 سال امام نے امامت کا دورہ گزارا ہے، اور یہ سب۔ اب جو ہے ان کی والدہ گرامی کی جو جناب نجمہ خاتون تھی، ان کے بارے میں آئے پڑھتے ہیں کہ وہ کون سی عظیم خاتون تھی کہ جن کے آغوش میں امامت کا چراغ آیا تھا، اور یہ ایک بعظمت خاتون کی جو ہے وہ ایک توفیق ہوتی ہے، یا ان کی اندر کی وہ جو چیزیں ہیں، وہ جو کردار سازی ہیں، اس کے بنا پر خدا چن کر امامت کو ان کے آغوش میں دیتا ہے، انہیں امامت کی ماں بننے کے درجے پر فائز کرتا ہے، کیونکہ وہ اس سے لائق ہوا کرتی ہیں۔ یہاں پر جو نجمہ خاتون تھی امام کی والدہ، روایت ہے کہ وہ زبانوں کے اعتبار سے مختلف نام ہیں ان کے، یا تو سمانہ ہے، ام البنین ہے، خیزرہ، یہ سارے نام بھی جو ہیں وہ ان کے بتائے جاتے ہیں، جو الگ الگ زبانوں میں یاد کیے جاتے ہیں۔ امام علی رضا علیہ السلام کے ولادت کے بعد سے آپ کو طاہرہ کے لقب سے یاد کیا گیا ہے، یعنی امام کی جب ولادت ہو گئی اس کے بعد ان کے والدہ کو طاہرہ بھی کہا جانے لگا۔ جناب نجمہ خاتون کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں جناب حمیدہ خاتون کو نصیحت فرمائی تھی کہ نجمہ کا رشتہ میرے فرزند موسیٰ کاظم سے کر دو، یعنی یہ جو تھی وہ رسول خدا کی فرمائش تھی، انہوں نے فرمان دیا تھا حلیمہ خاتون سے کہ میرے علی رضا کا، یعنی جو میرا فرزند ہوگا علی رضا، اس کی شادی نجمہ خاتون سے کرنا۔ اور خود جناب نجمہ خاتون کا بیان ہے کہ میرے خواب میں اپنے شکم میں تسبیح و تحلیل کی آوازیں سنا کرتی تھی، مجھے حمل میں کسی طرح کی کوئی گرانی کا احساس نہیں ہوا، اور ولادت امام علی رضا علیہ السلام کے بعد میرے فرزند نے اپنا رخ، یعنی جس طرح سے ہر امام دنیا میں آنے کے بعد یہ معجزہ دکھاتا تھا، اسی طرح سے امام نے بھی دکھایا کہ ان کے والدہ کہتی ہیں کہ اس نے اپنا رخ آسمان کی جانب کیا اور زیر لب کچھ فقرات کہے، کچھ چند جملے کہے کہ جو میں نہ سمجھ سکی، اور اپنے شوہر امام کاظم سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا میرا فرزند حجت خدا ہے، اور یہ حجت خدا کی جو ہے وہ علامت ہوا کرتی ہے کہ وہ جب اس دنیا میں آتا ہے کلمہ شہادتین پڑھتا ہے، اور جس طرح سے وہ آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، یا مہر امامت اس کے بازو پر گڑھی ہوئی ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں بھی امام کے اندر موجود تھیں۔ پھر امام کی سیرت کا ایک پہلو کی طرف نگاہ کریں کہ امام کی جو سیرت تھی، یعنی امام رؤوف ہیں، کہ آپ کی زندگی کا ایک اہم پہلو یہ بھی تھا کہ آپ جب دسترخوان پر بیٹھتے تھے تو سب اس کے دسترخوان پر دعوت دیتے تھے، یعنی امام اپنے جد بزرگوار کی طرح سخی تھے، جس طرح سے ان کے آباء و اجداد تھے کہ وہ جب بھی دسترخوان پر بیٹھتے ان کے اطراف میں جتنے لوگ ہوتے، جو بھی وہاں سے گزرتا، جو بھی وہاں پر موجود ہوتا، سب کو وہ اپنے دسترخوان پہ بلا لیا کرتے تھے۔ ایک مرد نقل کرتا ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام کے ساتھ ایک بار میں سفر میں تھا، ایک مقام پر دسترخوان بچھا تو آپ نے اپنے تمام غلاموں کو، یہاں تک کہ حبشی بھی شامل تھے، یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ لوگ اپنا لیول، اپنا کلاس، اپنا سٹیٹس دیکھ کے لوگ اپنے گھر میں اپنے دسترخوان پہ لوگوں کو دعوت کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ یہ عام لوگ ہوا کرتے ہیں کہ جو اس طرح سے سوچتے ہیں، لوگوں میں فرق سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو اونچا سمجھتے ہیں، اپنے نیچے والوں کو دعوت نہیں دیتے، لیکن یہ معصومین علیہ السلام کی روش نہیں ہوا کرتی، وہ ہر کسی کو مساوی فرض کرتے ہیں، مساوی نظر سے دیکھتے ہیں، اور ان کے لیے کوئی بھی گورا اور کالا، کوئی بھی اونچا اور نیچا انسان
فرق نہیں کرتا، بلکہ وہ ہر کسی کو ایک جیسا دیکھتے ہیں۔ اور امام بھی اسی طرح سے تھے، انہوں نے جب اس مقام پر پہنچ کے جب دسترخوان پہن کرتے ہیں پھیلاتے تو انہوں نے یہ مرد جو تھا بلخی مرد کہتا ہے کہ امام نے حبشی کو بھی اپنے دسترخوان پر بلا کر بٹھا لیا۔ میں نے عرض کیا مولا نہیں، علیحدہ بٹھائے تو کیا حرج ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سب کا رب ایک ہے اور ماں باپ حضرت آدم و حوا ہے، اور جزا اور سزا اعمال موقوف ہے، تو پھر کیا تفرقہ ہے؟ یعنی ہر چیز ہماری ایک جیسی ہے، تو پھر فرق کیسا؟ یہ امام نے کہہ کر اسے خاموش کیا۔ امام کے خادم تھے یاسیر نامی، ان کا کہنا ہے کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی یہ تاکیدی حکم تھا کہ میرے آنے پر کوئی بھی کھانا کھانے کی حالت میں میری تعظیم کے لیے نہ اٹھے۔ یعنی یہ امام کا سیرت اخلاقی پہلو تھا کہ اس طرح سے امام جو ہے وہ اپنی زندگی میں سفرہ پھیلاتے تھے تو ہر کسی کو وہاں پر بیٹھنے دیتے تھے، اور کوئی بھی تفرقہ امام جو ہے کسی کے بھی درمیان نہیں سمجھتے تھے، ہر کوئی ان کے لیے مساوی تھا، برابر کا جو ہے وہ حقدار تھا۔ اور پھر یہ کہ یاسیر کہتے ہیں کہ ہم جب بھی امام ہمیں حکم دیتے تھے کہ جب بھی اگر کوئی کھانے پر بیٹھا ہو اور اگر میں آ جاؤں تو میری تعظیم کے لیے کوئی بھی کھڑا نہ ہو، اٹھے نہ اپنی جگہ سے۔ معمر بن خلاد کا بیان ہے کہ جب بھی دسترخوان بچھتا تو حضرت امام علی رضا علیہ السلام ہر کھانے میں سے ایک ایک لقمہ نکال لیتے تھے اور اسے مسکینوں اور یتیموں کو بھیج دیا کرتے تھے۔ سلیمان بن جعفر کا کہنا ہے کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام اپنے آبا و اجداد کی طرح خرما بہت پسند فرمایا کرتے تھے، اور آپ شب و روز 1000 رکعت نماز بھی پڑھتے تھے جس طرح سے ان کے آبا و اجداد پڑھتے تھے۔ جب بھی آپ بستر پر جاتے تھے تو تابع خواب قرآن کریم کے سورے پڑھا کرتے تھے۔ یعنی امام جب بھی بستر پر جاتے تھے سونے سے پہلے تک، یعنی جب تک انہیں نیند نہ آ جائے، ہمیشہ جو ہے وہ سورت قرآن مجید وہ تلاوت کرتے کرتے ہی سو جایا کرتے تھے۔ موسیٰ کا بیان ہے، موسیٰ بن سیار کا کہنا ہے کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام اپنے شیعوں کی میت میں اکثر شریک ہوا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ہر روز و شب امام وقت کے سامنے شیعوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اگر کوئی شیعہ گناہگار ہوتا ہے تو امام اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور یہ احسان ہے امام وقت کا ہم پر کہ امام، یعنی جس طرح سے امام اپنے امت کے لیے، اپنے وقت کے شیعوں کے لیے مہربان تھے کہ امام ہر کسی کی میت میں شریک ہونا، ہر کسی کے جنازے میں جانا، اور ان کے گناہ جب ان کے سامنے جائیں، ان کے نام اعمال جب ان کے سامنے آتے تھے تو وہ استغفار کرتے تھے اپنے شیعوں کے لیے۔ اسی طرح سے ہمارے آخری زمانے میں بھی یہی روش ہے اور یہی صورتحال ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ان کی زندگیوں میں ہوتا تو اور اب نہیں ہوتا، نہیں، ہمارے نام اعمال بھی ہمارے وقت کے امام کے سامنے جاتا ہے، اور وقت کے امام کے سامنے جب ہمارے نام اعمال کو پیش کیا جاتا ہے تو امام بھی ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، ہمارے لیے گریہ کرتے ہیں، خدا سے ہماری مغفرت طلب کرتے ہیں، اور یہ بھی ایک نعمت الہی کا جو ہے وہ ہمارے سامنے ایک پہلو ہے کہ اس نے ہمارے لیے امامت کو نعمت بزرگ قرار دیا، ایک عظیم نعمت قرار دی ہے کہ ہم اگر اپنے توبہ اور استغفار سے غافل ہو جائیں تو وہ ہمارے لیے بخشش طلب کرتے ہیں، وہ غافل نہیں ہوتے بلکہ اللہ کے سامنے ہمارے لیے گر گراتے ہیں، ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں تاکہ ہم بخش دیا جائیں۔ تو یہ احسان ہے اماموں کا ہم پر کہ وہ ہمہ وقت ہماری فکر میں ہوتے ہیں۔ علامہ طبرسی کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے ساتھ سامنے آتا تھا تو آپ اسے دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ یہ مومن ہے، یہ منافق ہے۔ یہ بھی ایک کرامتوں میں سے ہے، یہ بھی ایک معجزات امامت میں سے ہے کہ امامت کے پاس جو ہے وہ علم غیب ہوا کرتا ہے، اور وہ علم غیب کے اعتبار سے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، اور یہی چیز تھی، یہی وجہ ہے کہ امام کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے سامنے جو شخصیت ہوتی ہے وہ منافق ہے یا مومن ہے، اور وہ جان لیتے تھے کہ ان کا چاہنے والا ہے یا ان کے دشمنوں میں سے ہے۔ کچھ احادیث جو ہے وہ امام
کی فرمان ہے، کچھ احادیث ہیں، کچھ روایتیں ہیں کہ امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایمان کے 4 رکن ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، اللہ کی قضاء و قدر پر راضی رہنا، امر الہی کے سامنے سر تسلیم کو خم کرنا، اپنے تمام امور کو اللہ کے سپرد کرنے. یعنی 4 چیزیں ایمان کی رکن ہیں. یعنی بہت ہی اہم پہلو ہے. اگر انسان مومن ہے تو وہ خدا پر بھروسہ کرتا ہے، خدا کے قضاء و قدر یعنی جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کی ہر چیزوں پر وہ کیا ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، اور خدا کے سامنے وہ جھکتا ہے. خدا کے ہر امر کے سامنے وہ خود کو جھکا لیتا ہے، چاہے مصیبتیں ہوں، چاہے اچھا ہو اس کی زندگی میں، وہ ہر چیز پر راضی رہتا ہے اور اپنے سارے امور کو وہ خدا کے سپرد کرتا ہے، اپنے ہاتھوں میں نہیں لیتا بلکہ اللہ پر بس بھروسہ کر کے اپنے ہر چیزوں کو اللہ کے حوالے کرتا ہے. یہ ایمان کی 4 نشانیوں اور رکن میں سے. ٹھیک ہے. پھر امام فرماتے ہیں کہ ایمان فرائض کی ادائیگی اور محرمات سے اجتناب کا نام ہے. یعنی ایمان اسے کہا جاتا ہے جو واجبات کو انجام دیا جائے اور حرام سے پرہیز کیا جائے، تب وہ ایمان ہے. ایمان سے ایک درجہ افضل ہے مثلا یقین. اور یقین کیا ہوتا ہے کہ اب ایمان کی نشانیاں کیا ہیں؟ یعنی ہاں کوئی ہے ایماندار ہے، مومن ہے، تو کیسے پہچانا جائے؟ ایمان اس کے دل میں، جس شخص کے دل میں واقعی ایمان ہوگا، جب پایا جائے گا تو اس کی کچھ چیزیں مثلا جو محرمات سے پرہیز کرتا ہے اور واجبات کو انجام دیتا ہے، زبان سے اقرار کرتا ہے، دل سے پہچاننے، اعضاء و جوارح سے عمل کرنے کو کہتے ہیں. یعنی یہ چیزیں ایمان کہلاتی ہیں. صرف دل میں رہنا کافی نہیں، صرف زبان سے اقرار کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ ہر چیز ضروری ہے کہ وہ دل سے بھی اقرار کرے اور زبان سے بھی کہے، دل سے تسلیم کرے اور اپنے اعمال میں بھی اس چیز کو لے کر آئے، تب وہ کہلاتا ہے ایمان. ایمان اسلام سے ایک درجہ افضل ہے. یعنی ہر انسان مسلمان ہو سکتا ہے لیکن ہر مسلمان ایماندار یعنی مومن نہیں ہو سکتا. جب اسلام قبول ہو جاتا ہے تو دوسرا درجہ جو اس کے اوپر کا ہے وہ ہے ایمان، یعنی ایک درجہ اوپر ہے. اور تقوی الہی جو ہے وہ ایمان سے اوپر ہے. یعنی پہلے اسلام، اس کے اوپر ایمان، اس کے اوپر کیا ہے، تقوی الہی ہے، یعنی اس سے زیادہ افضل ہے. اور تقوی الہی سے افضل کیا ہے، یقین. ایمان سے ایک درجہ افضل ہے اور اولاد آدم کو یقین سے افضل کوئی چیز نہیں دی گئی. یعنی سب سے پہلے اسلام، اس کے اوپر ایمان کہلاتا ہے، اس کے اوپر تقوی الہی اور اس کے اوپر یقین کہلاتا ہے. یہ 4 چیزیں ہیں جو ایک مومن کے اندر پائی جاتی ہیں کہ تب وہ جا کر کہلاتا ہے کہ ہاں وہ مومن ہے. یعنی یقین ایک ایسا اہم پہلو ہے کہ جو بہت ضروری ہے. اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ مطلب امام فرما رہے ہیں کہ آدم یعنی اولاد آدم کو یقین سے زیادہ بہتر کوئی چیز نہیں دی گئی. پھر امام کا ارشاد ہے کہ مرد مسلمان میں جب تک 10 صفتیں نہ ہو اس کی عقل کامل نہیں ہوتی ہے. یعنی انسان کی عقل کامل کب ہوتی ہے؟ اس کی کچھ نشانیاں ہیں جو امام نے 10 بتائی ہیں. سب سے پہلی نشانی کہ لوگ اس سے خیر کی توقع رکھتے ہوں، اس کے شر سے امان میں ہوں، دوسرے کی قلیل نیکی کو بہت سمجھتا ہو، اپنی زیادہ نیکی کو کم سمجھتا ہو، ضرورت مندوں کی مراجعت سے رنجیدہ نہ ہوتا ہو. یعنی یہ چیز کیا ہے، اگر کوئی ضرورت مند ہم تک آیا ہے تو ہم خوش ہوں، نہ یہ کہ انسان منہ سکوڑے، منہ بنائے، برا لگے اسے کہ نہیں ہمارے پاس کیوں آ گیا. نہیں، مومن کی علامت، ایمان کی علامت یہ ہے کہ جب ضرورت مند ہمارے پاس آئے تو ہم کھلے ہوئے باز دل سے
فراخ دلی سے اس کا استقبال کریں اور اس کی جو پریشانیاں ہیں اس کو دور کریں. ٹھیک ہے. چھٹی جو نشانی وہ کیا بتائی ہے امام نے؟ تمام عمر تحصیل علم سے خستہ نہ ہو. ٹھیک ہے. وہ تھکے نہ علم حاصل کرنے میں. 7ویں، راہ خدا میں فقر کو توانگری سے زیادہ دوست رکھتا ہو. پھر 8ویں چیز، خدا کی راہ میں ذلت دشمن خدا کی راہ میں عزت سے زیادہ محبوب ہو. یعنی خدا کی راہ میں ذلت و دشمن خدا کی راہ میں عزت سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے. نواں جو ہے وہ مثلا جو علامت ہے، گمنامی اس کی شہرت سے زیادہ پسند ہو. یعنی اسے شہرت پسند نہ ہو، اسے گمنامی پسند ہو کہ اسے لوگ نہ پہچانے، وہ شہرت میں نہ رہے کہ نہیں میرا نام ہونا چاہیے، میرے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو وہ سب کو پتہ ہونی چاہیے. نہیں، اللہ جو ہے وہ گمناموں کو زیادہ پسند کرتا ہے. یعنی جو لوگ بہت ہی پنہانی میں بہترین عمل کو انجام دیتے ہیں، چھپ کر جو ہے وہ خدا کی بندگی کرتے ہیں، خدا اسے زیادہ پسند کرتا ہے. اور اس کے بعد امام نے فرمایا کہ 10ویں صفت بھی کیا صفت ہے. ایک شخص نے پوچھا 10ویں صفت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جس کو بھی دیکھے یہ کہے کہ یہ مجھ سے زیادہ اچھا ہے اور مجھ سے زیادہ تقویٰ والا ہے. یعنی 10ویں صفت یہ کہ ہر شخص کو اپنے اوپر برتری دینا، نہ کہ اپنی ذات کو کسی پر برتری دینا. یہ علامتیں امام نے ایمان والوں کی بتائی ہے کہ یہ علامتیں ایک مومن کے اندر پائی جاتی ہیں. اس کے بعد امام جو ہے وہ دوسری روایت میں یہاں پر فرما رہے ہیں کہ امام علی رضا سے کسی نے سوال کیا کہ خدا کے بندوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ تو امام نے فرمایا لوگ کہ جو اچھا کام کرنے پر خوش ہوتے ہیں، برا کام کرنے پر استغفار کرتے ہیں، جب ان کو کچھ ملتا ہے تو خدا کا شکر کرتے ہیں، اور جب مبتلا مصیبت ہوتے ہیں تو صبر کرتے ہیں، اور جب غضبناک ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں. یعنی بہترین شخص وہ ہے. بہتر شخص جب پوچھا گیا کہ سب سے اچھا کون ہے تو امام نے کیا کہا کہ جو اپنے کام پر، اچھے کام پر خوش ہوتے ہیں، برے کام پر اللہ سے توبہ کرتے ہیں. یعنی اتنی سمجھ، اتنا درک کرنے کی صلاحیت انسان کا ظرف اتنا ہونا چاہیے کہ ہم جب برا کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم یہ برا کر رہے ہیں اور اس کی توبہ وہ بارگاہ الہی میں طلب کریں، اور شکر خدا کرتے ہیں کچھ بھی جب انہیں نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، اور مصیبت میں جب ہوتے ہیں تو صبر کرتے ہیں، اور جب غضبناک ہوتے ہیں، جب وہ غصے کے عالم میں ہوتے ہیں تو وہاں پر وہ اپنے غصے پر قابو کر کے کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں. یہ برتر انسان کی علامتیں ہیں. اس کے بعد امام جو ہے وہ دوسری حدیث میں فرما رہے ہیں کہ امام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 3 چیزوں سے ملا کر حکم دیا ہے. سب سے پہلی کیا؟ نماز کا حکم زکوٰۃ کے ساتھ دیا ہے. لہٰذا جس نے نماز پڑھی اور زکوٰۃ نہ دی تو اس کی نماز بھی قبول نہیں ہے. یعنی صدقہ کرنا، یہ جو واجب صدقات ہیں، یعنی جو زکوٰۃ دینا ہے، ایک انسان ہے اگر نمازی ہے لیکن وہ جب صدقہ نہیں دیتا ہے یعنی اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی ہے. یعنی 3 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے 3 چیزوں کو ایک دوسرے سے ملا کر بتائیں. ٹھیک ہے. یعنی اگر ہم نے اس کے ایک پہلو کو انجام دیا، دوسرا نہیں انجام دیا، گویا ہمارا وہ ایک پہلو بھی قبول نہیں ہوگا. یہ بہت مہم ارکان ہے کہ انسان پہ جو صدقہ واجب قرار دیا گیا ہے وہ اسے ادا کرے. اگر وہ ادا نہیں کرتا تو یہاں پر آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ امام کی حدیث ہے کہ اس کی نمازیں بھی قبول نہیں ہوں گی، اور نماز دین کا ستون ہے. اگر نماز کسی کی قبول نہیں ہوگی، اگر نماز خدا کی بارگاہ میں ایکسیپٹ نہیں ہوگی تو وہ دین کا ستون ہے. دین کے کوئی بھی ارکان، دین کا کوئی بھی کام، انسان کے کوئی بھی اچھے کاموں کو پھر وہاں پر خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ نماز قبول تو ہر کام قبول ہے. یہاں پر کہ پھر دوسرا جو ہے وہ نقطہ یہ ہے کہ اپنے شکر کا حکم والدین کے شکر کے ساتھ دیا ہے. لہٰذا یعنی خدا نے
اپنا شکر جہاں پر کرنے کے لیے کہا وہاں ساتھ ساتھ والدین کے لیے کہا ہے. لہٰذا جس نے والدین کا شکر نہ ادا کیا اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کیا اس نے. ٹھیک ہے. تیسرا کام وہ ہے، تیسرا امر وہ ہے کہ تقویٰ کا حکم صلہ رحمی کے ساتھ دیا ہے، کہ یعنی جس نے بھی صلہ رحم نہیں کیا اس کا تقویٰ الہی اختیار نہیں کیا گویا. یعنی یہ 3 چیزیں ایسی ہے کہ جس کے 3 چیزیں کرنے پر ہی یہ 3 چیزیں جو مہم ہے بہت وہ قبول ہوں گی. ٹھیک ہے. یہ آج کا درس تھا آپ لوگ کی خدمت میں. امید ہے کہ آپ لوگ اس سے استفادہ کریں گے اور اس سے جو ہے وہ انشاءاللہ ہم دھیرے دھیرے اپنی زندگیوں کو بھی تبدیل کریں گے. ہمیں صرف پڑھنا نہیں ہے کہ پڑھ کے جوابات دے کر ہم سوچیں کہ نہیں، بلکہ اگر ہم نے ایک معصوم کی زندگی سے بھی اگر کوئی ایک حدیث پر بھی ہم نے اگر جو ہے وہ عمل کرنا شروع کر دیا، گویا ہم واقعاً کامیابی کے راستے پر چل پڑے ہیں. خدا ہمیں کھینچ کر ہماری منزل تک لے کر آئے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. خوب، چند سوالات آپ لوگوں کی خدمت میں کہ امام کی جو کلن زندگی تھی وہ کتنے سال کی تھی اور امام نے کتنے سال امامت کی ہے. دوسرا سوال آپ لوگوں کی خدمت میں کہ امام نے یاسیر کو، یعنی امام علی رضا علیہ السلام نے یاسیر کے کہنے کے مطابق امام نے ان کو کیا تاکید کی تھی. تیسرا سوال یہ کہ امام نے ایمان کے 4 رکن بتائے ہیں، ان کو بیان فرمائیں. چوتھا سوال آپ لوگوں کی خدمت میں کہ امام نے مثلاً ایمان کے کچھ درجات یعنی ایمان کسے کہتے ہیں، امام رضا علیہ السلام کی روایت کے مطابق اس کو بیان فرمائیں. پانچواں سوال آپ لوگوں کی خدمت میں کہ امام نے نماز کی قبولی کس شرط پر رکھی ہے، کہ نماز کب قبول کی جاتی ہے. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.